بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 1 ستمبر منگل کا دن ہے۔ آج ہم نظم نعت کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے الفاظ، معنی، جملے اور اسم صفت اور موصوف پڑھیں گے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر۔ آج کی اچھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، یعنی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ جیسے ہی اذان ہو جائے اس وقت وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ اور اس کے اول وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ جس نظم میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و اخلاق بیان کی جاتی ہیں اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آج ہم سبق نمبر 3 عنوان نعت صفحہ نمبر 7 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے حق۔ حق یعنی سچ، سچا پیغام۔ پیغام، پیغام۔ اعلیٰ، اعلیٰ، سب سے بلند، اونچا۔ غم گسار، غم گسار یعنی غم بانٹنے والا، ہمدرد۔ بلائی، بلائی یعنی نیکی۔ روشنی، روشنی۔ آئیے اب ہم نعت کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پنسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ خط کشید کریں۔ آپ کی بات سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی بات سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا نام سب سے اچھا ہے۔ آپ کا کام سب سے اچھا ہے۔ آپ کا نام سب سے اچھا ہے۔ آپ کا کام سب سے اچھا ہے۔ حق کا پیغام آپ لائے۔ حق کا پیغام آپ لائے۔ دین اسلام آپ لائے۔ حق، پیغام، اسلام، دین خط کشید کریں۔ حق کا پیغام آپ لائے، دین اسلام آپ لائے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لائے ہیں اور دین اسلام لائے ہیں۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اور آپ کا نام سب سے اچھا ہے۔ آئیے اب اس سبق کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ یعنی بہت بلند۔ غم گسار، اس کا معنی ہے ہمدرد، غم بٹانے والا۔ غم گسار، ہمدرد، غم بٹانے والا۔ تاجدار، اس کا معنی ہے بادشاہ، تاج والا۔ پیغام، زبانی یا تحریری بات جو کسی دوسرے تک پہنچائی جائے۔ اس سبق کے الفاظ جملے پڑھتے ہیں۔ الفاظ کے جملے بنائیں۔ ذات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے۔ دوسرا لفظ ہے حق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لائے۔ تیسرا لفظ ہے زندگی، زندگی کا مالک اللہ ہے۔ چوتھا لفظ ہے روشنی، کمرے میں روشنی ہے۔ بلائی، اسلام بلائی کا دین ہے۔ بلائی یعنی نیکی، اسلام بلائی کا دین ہے۔ دیے گئے پیراگراف میں سے اسم صفت اور موصوف تلاش کریں۔ اسم صفت وہ اسم ہے جس میں کسی جگہ، چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، اسے ہم اسم صفت کہتے ہیں، یعنی کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنا اسم صفت کہلاتا ہے۔ موصوف
جس جگہ چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم کچھ جملے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے، بچے بہت پرجوش تھے۔ اب ہم نے اس جملے میں اسم صفت اور اسم موصوف تلاش کرنے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کے بارے میں تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ بچے پرجوش تھے، تو بچے اسم موصوف ہوئے، پرجوش یعنی بہت زیادہ خوش ہونا یہ تعریف ہے، یہ اسم صفت ہے۔ بچے بہت پرجوش تھے، بچے اسم موصوف بچے، اسم صفت پرجوش۔ بس بل کھاتے راستوں پر رواں دواں تھی۔ بل کھاتے راستوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ راستے ٹیڑھے میڑھے تھے، یعنی بل کھاتے تھے۔ راستے اسم موصوف راستوں، اسم صفت بل کھاتے، اس میں بل کھاتے اسم صفت ہے اور راستوں اسم موصوف۔ کان روشن تھی، یہاں پہ کان کی بارے میں تعریف کی جا رہی ہے کہ نمک کی کان روشن تھی۔ کان اسم صفت روشن، اسم موصوف کان۔ وہاں دل فریب مسجد تھی۔ اب مسجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد دل فریب تھی، یعنی دل کو لبھانے والی تھی، تو اس میں اسم صفت ہوگا دل فریب اور اسم موصوف مسجد۔ گلابی رنگ کا شیش محل تھا، یعنی یہاں پہ شیش محل کے بارے میں تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ شیش محل گلابی رنگ کا تھا، تو اب اس میں اسم صفت کیا ہوگا؟ اسم صفت ہے گلابی رنگ، یہ تعریف ہے تو یہ اسم صفت ہوا۔ اسم موصوف شیش محل، یعنی شیش محل کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ گلابی رنگ کا تھا، تو شیش محل کیا ہوا؟ اسم موصوف۔ اب ہم سبق نمبر 17 عنوان ریڈر تصویر کہانی کی پڑھائی کریں گے۔ آج ہم صفحہ نمبر 108 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سبق کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے درباریوں۔ درباریوں یعنی بادشاہ کے دربار میں جو لوگ بیٹھتے تھے اس کو درباری کہتے تھے، تو یہاں پہ لفظ ہے درباریوں۔ سانپ، سانپ۔ کوے، کوے۔ لاٹھیوں، لاٹھیوں یعنی وہ ڈنڈے جس سے کسی بھی چیز کو مارا جاتا ہے اس کو ہم لاٹھی کہتے ہیں۔ ترکیب، ترکیب۔ آئیے اب اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ تصاویر کو ترتیب کے مطابق نمبر دیں اور کہانی لکھیں۔ کسی جنگل میں ایک درخت پر کووں کا جوڑا رہتا تھا۔ درخت، کووں، کوے کی جمع کووں، جوڑا، خط کشید کریں۔ اس درخت کی جڑ میں ایک سانپ کا گھر بھی تھا۔ سانپ ہر بار کوے کے انڈے کھا جاتا تھا۔ پریشان کوے لومڑی کے پاس گئے۔ پریشان کوے لومڑی، خط کشید کریں اور اپنا مسئلہ بتا کر مدد مانگی۔ مسئلہ، مدد مانگی، خط کشید کریں۔ چالاک لومڑی نے کووں کو سانپ سے چھٹکارے کی ایک ترکیب بتائی۔ چالاک لومڑی چھٹکارا یعنی نجات حاصل کرنا، ترکیب بتائی، خط کشید کریں۔ اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے، نظم نعت اور ریڈر تصویر کہانی کی پڑھائی کریں۔ نظم نعت کے الفاظ معنی، جملے، اسم صفت اور موصوف یاد کریں اور چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔
یہ کام آپ کے رجسٹر کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پر موجود ہے۔ آپ کے لیے اہم پیغام، یہ کلاؤڈ کیمپس پیرنٹس ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ آپ کو تمام معلومات ملیں گی۔ یہ اسکول کا فیس بک، ٹویٹر اکاؤنٹ اور یہ یوٹیوب کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو اپنی تمام ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ اسکول کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔